وہ کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرشی نشست پر بٹھایا، بریکٹ میں لکھا قالین، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا، تو انہوں نے یعنی بریکٹ میں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی۔ پھر مرزا جی نے اس کے لیے مسند احمد کا حوالہ دیا۔ اچھا دیکھیں ذرا سمجھیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 23,329 کا مرزا جی حوالہ دیتے ہیں، میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 661 ہے، حدیث نمبر 23,330 جو مرزا جی نے حوالہ دیا اس کا 23,329۔ اچھا اس میں غور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرشی نشست پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے کھایا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ میرے والد کو پکڑا دیا، تو انہوں نے فرمایا، اب انہوں نے ترجمہ مرزا جی نے بریکٹ دے کے سیدنا بریدہ نے کہا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تب سے میں نے اسے کبھی نوش نہیں کیا۔ اب سننے والے کو کیا تاثر جاتا ہے یہ مشروب کیا ہے؟ یہ مشروب اصل میں شراب ہے۔ یہ مشروب اصل میں کیا ہے؟ سننے والے کو یہی تاثر جائے گا نا کہ مشروب اصل میں شراب ہے، اور کہنے والے بریدہ ہیں۔ معاویہ نے تو کھا پی لیا ہے، معاویہ نے بڑھا دیا بریدہ کی طرف، بریدہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب سے حرام کیا میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ میں پھر اپنی بات دوبارہ دہراؤں، اچھا اگر معاویہ شراب پی رہے ہیں تو بریدہ ان کے ساتھ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، جس مجلس میں شراب پی جاتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میں بیٹھنے تک کو حرام قرار دیا ہے نا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بیٹا وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ پھر سوال کا ایک جواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کے اندر الفاظ یہ تھے ثم اوتینا بالطعام، پھر لایا گیا کھانا، فاکلنا، بس ہم نے کھایا، ثم اوتینا بالشراب، ثم اوتینا بالشراب، پھر شراب لائی گئی۔ کیا لائی گئی؟ اچھا سنیں ذرا بات، شراب کا مطلب کیا ہے؟ مرزا جی علی زبان میں جو ان کے گھر میں استعمال ہوتی ہے اس میں تو شراب کے معنی یہی ہیں جو مرزا جی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 کیا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 1 صدی کے لیے روح قبض کر لی اور وہ ایک جگہ پر تھے، اور 1 صدی بعد جب وہ اٹھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی، فانظر الی طعامک وشرابک، فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے کی چیز کی طرف دیکھ اور پینے کی چیز کی طرف دیکھ۔ عربی زبان میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، اور شراب الخمر کے معنی ہوتے ہیں نشہ بر پینے کی چیز۔ ہمارے ہاں تو شراب کس کو کہہ دیا جاتا ہے؟ مطلب شراب کا معنی ہی لیا جاتا ہے وہ خمر والی چیز۔ عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کے پینے کی چیز کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے شرابک، تیرے پینے کی چیز۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 491 ہے، کتاب بدیع الخلق ہے، باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ، اس کے تحت حدیث نمبر 3320 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، اذا وقع الذباب، جب گر جائے مکھی، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی کی شراب میں۔ اب شراب کا معنی کیا ہے؟
تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں، فَلْيَغْمِسْهُ تو وہ اس کو غوطہ دے لے، ثُمَّ لِيَنزَعُهُ پھر اسے نکال پھینکے، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً کیونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ تو اگر پینے کی چیز کو ذرا سمجھیں، عربی میں شراب کہتے ہیں، مرزا جی نے اپنے والوں کو تاثر دیا وہ شراب سے مراد کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی جناب وہ نشہ آور کوئی چیز تھی۔ اچھا پھر دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ثم اوتینا بالطعام پھر کھانے کا سامان آیا، فاکلنا بس ہم نے کھایا، ثم اوتینا بالشراب پھر پینے کا سامان آیا، پینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، فشرب معاویہ بس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا، ثم ناول ابی ہے اور میرے والد کی طرف بڑھا دیا، ثم قال پھر کہا، دیکھو یار کتنی عیاری کے ساتھ مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی کہے ہوئے جملے کو پلٹا دیا کس کی طرف؟ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں، بات بالکل بدل گئی۔ حالانکہ الفاظ تھے کہ یعنی فشرب معاویہ ثم ناول ابی ثم قال، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشروب کو پیا، وہ جو پینے کی چیز آئی تھی اس کو پیا، پھر میرے والد کی طرف بڑھایا، پھر اس کے بعد ثم قال پھر انہوں نے کہا ما شربتہ منذ حرمہ، میں نے شراب کو کبھی نہیں پیا، منذ حرمہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا میں نے اس کو کبھی نہیں پیا۔ کنت اجمل الشباب قریش، میں قریش کے نوجوانوں میں بہترین خوبصورت جوان تھا، وہ اجود الصغر بہترین دانتوں والا، وما شیء کنت اجد له لذتا اس وقت بھی کوئی چیز مجھے اتنی لذیذ محسوس نہیں ہوتی تھی کہ جتنی آج محسوس ہوتی ہو، کہ کس میں سے؟ غیر اللبن، دودھ کے علاوہ، او انسان حسن الحدیث یحدثونی، یا وہ آدمی جو مجھے کوئی اچھی بات سکھائے۔ تو کیا پی رہے تھے وہ؟ دودھ۔ وہ کیا پی رہے تھے؟ اور مرزا جی نے اسے کیا بنا دیا؟ تو مرزا جی نے سب لوگوں کو اپنے خاندان جیسا ٹناری سمجھ رکھا ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہم نے کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو یقین کریں سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ کرنے والے جہلم کی غار میں چھپے ہوئے مرزا جی نہیں ہوتے، سب سے پہلے برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں جھاڑتے، وہ سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ کرتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔